یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 28 جولائی 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: حق۔ سنہری متن: یوحنا۔ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ جوابی مطالعہ: یوحنا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پہاڑ پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے، میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ زبور۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن میں مجھے ہی دانائی سکھائے گا۔ دانیل۔ نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، اب تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں، اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا،
خدا کا نام تاابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی، مجھے یہودیوں کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بلتشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ سے عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا، حکماں اور نجومیوں اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکد نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ دانیل: اب میں نبوکد نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے۔ امثال: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ زبور: کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ یوحنا: اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ یوحنا: پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ کرنتھیوں: اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی تم سے التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے جو دہنے بائیں ہیں۔ یوحنا: اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سچائی لافانی عقل کی ذہانت ہے۔ سچائی وہ روشنی ہے جو غلطی کو دور کرتی ہے۔ سچائی کو سمجھنے سے قبل سچائی کا روحانی فہم حاصل ہونا ضروری ہے۔ یہ فہم اسی وقت ہمارے اندر سما سکتا ہے جب ہم ایماندار، بے غرض، پیار کرنے والے اور حلیم ہوتے ہیں۔ ایک ایماندار اور نیک دل کی مٹی میں بیج بویا جانا چاہیے۔ ہستی، پاکیزگی، ہم آہنگی لافانیت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا علم حتیٰ کہ معمولی درجے میں بھی انسانوں کے جسمانی اور اخلاقی معیار کو اونچا کرے گا، عمر کی درازی کو بڑھائے گا،
کردار کو پاک اور بلند کرے گا، پس ترقی ساری غلطی کو تباہ کرے گی اور لافانیت کو روشنی میں لائے گی۔ کرسچن سائنس برق رفتاری سے سچائی کی فتح مندی دکھاتی ہے۔ جسمانی فہم اور جسمانی فہم سے حاصل ہونے والے سارے علم، غیر فانی سچائی کی تمام تر چیزوں کے لیے سائنس قابل قبول ہونی چاہیے۔ اب تک کا بہترین واعظ جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ سچائی ہے، جس کا اظہار اور مشق گناہ، بیماری اور موت کی تباہی سے ہوا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہوئے کہ ہماری ایک رغبت ہمارے اندر اعلیٰ ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں آگے بڑھتی ہے، یسوع نے کہا، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہم جھوٹی بنیادوں پر محفوظ تعمیرات نہیں کر سکتے۔ سچائی ایک نئی مخلوق بناتی ہے جس میں پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں۔ جذبات، خود غرضی، نفرت، خوف، ہر سنسنی خیزی روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہستی کی افراد خدا یعنی اچھائی کی طرف ہے۔ ہم بھرے ہوئے برتنوں کو پھر سے نہیں بھر سکتے، انہیں پہلے خالی ہونا ہوگا۔ آئیے ہم غلطی سے منحرف ہوں، پھر جب خدا کی آندھی چلتی ہے تو ہم اپنے قریبی خستہ حالوں کو گلے نہیں لگائیں گے۔ مادی عقل میں سے غلطی کو باہر نکالنے کا راستہ یہ ہے کہ اس میں محبت کی سیلابی لہروں کے وسیلہ سچائی کو بھر دیا جائے۔ مسیحی کاملیت کو کسی اور بنیاد پر فتح نہیں کیا جاتا۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کسی شخص کا خود کو غلطی سے بچانے کی نسبت سچائی کی خواہش رکھنا زیادہ آسان ہے۔ بشر کرسچن سائنس کے فہم کی تلاش کر سکتے ہیں، مگر وہ کرسچن سائنس میں سے ہستی کے حقائق کو جدوجہد کے بغیر چننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ اختلاف ہر قسم کی غلطی کو ترک کرنے اور اچھائی کے علاوہ کوئی دوسرا شعور نہ رکھنے کی کوشش کرنے پر مشتمل ہے۔ مزید سمجھنے کے لیے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں اسے اور عمل میں لانا ہوگا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ حق کو جب سمجھا جاتا ہے تو وہ قابل اثبات ہوگا، اور یہ کہ اچھائی تب تک نہیں سمجھی جاتی جب تک اسے ظاہر نہ کیا جائے۔ اگر تھوڑے میں دیانتدار ہیں تو ہمیں زیادہ کا مختار بنایا جائے گا، لیکن ایک غیر استعمال شدہ صلاحیت فنا ہو جاتی اور کھو جاتی ہے۔ جب بیمار یا گناہگار اپنی ضرورت کی اس چیز کے لیے خود کو بیدار محسوس کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ الہی سائنس کے قبول کرنے والے ہوں گے جو روح کی جانب کشش رکھتی ہے اور مادی فہم سے دور ہوتی جاتی ہے، بدن سے خیالات کو ختم کرتی ہے اور فانی عقل کو بیماری یا گناہ کی نسبت کسی بہتر چیز کی فکر کے لیے سر بلند کرتی ہے۔ خدا کا حقیقی تصور زندگی اور محبت کی حقیقی سمجھ عطا کرتا ہے، فتح کی قبر چرا لیتا ہے، تمام گناہوں اور اس فریب نظری کو دور کر دیتا ہے کہ یہاں اور عقلیں بھی موجود ہیں، اور یہ فانیت کو نیست کرتا ہے۔ اس سے قبل کہ انسانی علم چیزوں سے متعلق جھوٹے فہم میں گہرا غرق ہوتا، یعنی ان مادی اصلیتوں میں جو واحد عقل اور ہستی کے حقیقی وسیلہ کو خارج کر دیتی ہیں، یہ ممکن ہے کہ سچائی سے نکلنے والے تاثرات آواز کی مانند واضح ہوتے، اور یہ کہ وہ تاریخی انبیاء پر بطور آواز نازل ہوئے۔ اگر سننے کا وسیلہ مکمل طور پر روحانی ہے تو یہ عام اور لازوال ہے۔ الہی سائنس اس کی منظوری بائبل سے پاتی ہے، اور سائنس کی الہی اصلیت بیماری اور گناہ سے شفا کے دوران سچائی کے پاک اثر کے وسیلہ ظاہر کی جاتی ہے۔ سچائی کی یہ شفائیہ قوت اس دور سے بھی کہیں پیشتر سے ہے جب یسوع رہا کرتا تھا۔ یہ قدیم زمانوں میں جتنی پرانی ہے، یہ ازل سے رہتی ہے اور مکمل وسعت رکھتی ہے۔ کیونکہ سچائی لامتناہی ہے، اس لیے سچائی کو کچھ بھی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ کیونکہ سچائی اچھائی میں قادر مطلق ہے، تو غلطی سچائی کے مخالف میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن بدی عدم کا ہم وزن مد مقابل ہے۔ عظیم ترین غلطی بلند و بالا اچھائی کی جعلی مخالف ہے۔ سائنس سے اجاگر ہونے والا اعتماد اس حقیقت میں پنہا ہے کہ سچائی حقیقی ہے اور غلطی غیر حقیقی۔ غلطی سچائی کے سامنے بزدل ہے۔ الہی سائنس اس پر اصرار کرتی ہے
کہ وقت یہ سب کچھ ثابت کرے گا۔ سچائی اور غلطی دونوں بشر کی سوچ سے کہیں زیادہ قریب تر ہوئے ہیں، اور سچائی پھر بھی واضح تر ہوتی جائے گی، کیونکہ غلطی خود کو تباہ کرنے والی ہے۔ یہ فہم کہ انا عقل ہے، اور یہ کہ ماسوائے ایک عقل یا ذہانت کے اور کچھ نہیں، فانی حس کی غلطیوں کو تباہ کرنے اور فانی حس کی سچائی کی فراہمی کے لیے ایک دم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فہم بدن کو ہم آہنگ بناتا ہے، یہ اعصاب، ہڈیوں، دماغ وغیرہ کو غلام بناتا ہے، نہ کہ مالک بناتا ہے۔ اگر انسان پر الہی عقل کے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس کا بدن ہمیشہ کی زندگی اور سچائی اور محبت کے سپرد ہے۔ انسان کے لیے سچائی، زندگی اور محبت ہی واحد جائز اور ابدی شرائط ہیں، اور یہ الہی قوانین کی فرما برداری پر عمل درآمد کرواتے ہوئے روحانی شریعت دینے والے ہیں۔ سچ ہر قسم کی غلطی کے لیے خدا کا دیا ہوا علاج ہے، اور سچائی صرف اسی چیز کو نیست کرتی ہے جو غیر حقیقی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ کل کی مانند آج بھی مسیح بدروحوں کو نکالتا اور بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ ابدی سچائی اسے تباہ کرتی ہے جو بشر کو غلطی سے سیکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بطور خدا کے فرزند انسان کی حقیقت روشنی میں آتی ہے۔ ظاہر کی گئی سچائی ابدی زندگی ہے۔ ہم صرف تبھی کرسچن سائنسدان ہیں جب ہم اس پر سے اپنا انحصار ترک کرتے ہیں جو جھوٹا اور سچائی کو نگلنے والا ہو۔ جب تک ہم مسیح کے لیے سب کچھ ترک نہیں کرتے، تب تک ہم مسیحی سائنسدان نہیں بنتے۔ انسانی آراء روحانی نہیں ہوتی، وہ کان کے سننے سے آتی ہیں، یعنی جسم سے آتی ہیں نہ کہ اصول سے، اور فانی سے آتی ہیں نہ کہ لافانی سے۔ روح خدا سے الگ نہیں ہے، روح خدا ہے۔ الہی مابعد الطبیعیات کے فہم میں ہم ہمارے مالک کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے محبت اور سچائی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ابدی حق کائنات کو تبدیل کر رہا ہے۔ جب انسان اپنے ذہنی پوتڑے اتار ڈالتا ہے تو خیال اظہار میں وسعت پاتے ہیں۔ روشنی ہو جا حق اور محبت کا دائمی مطالبہ ہے، جو افراتفری کو تہذیب میں اور بے سر کو کائنات کی موسیقی میں تبدیل کرتا ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔